بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمتوں والا مہربان ہے۔ اولم يهد للذین يرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ کیا یہ ہدایت نہ ہو سکی ان لوگوں کو جو زمین کی وراثت پاتے رہے وہاں والوں کے بعد کہ اگر ہم چاہتے تو انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب پہنچاتے اور مہر مار دیتے ان کے دلوں پر تو وہ کچھ بھی سن نہ سکتے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ یہ بستیاں ہیں جن کے واقعات مسلسل ہم آپ کو بتائے جا رہے ہیں، اور یقیناً ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلوں کے ساتھ تشریف فرما ہوئے تو وہ ایمان نہ لا سکے جس کی وہ پہلے تکذیب کر چکے تھے۔ اللہ اسی طرح انکار حق کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ اور ان میں سے اکثر کو ہم نے کسی عہد پر نہ پایا، اور ہاں ہم نے ان میں سے اکثر کو راہ اطاعت سے برگشتہ پایا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ پھر ہم نے ان لوگوں کے بعد موسیٰ کو اپنی آیات دے کر فرعون اور اس کے ساتھی سرداروں کی طرف مبعوث کیا تو وہ لوگ آیات کے بارے میں ظلمت زدہ ہو گئے۔ پھر دیکھ لو کہ فسادیوں کا انجام کیا ہوا۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، بے شک میں پروردگار عالم کی طرف سے رسول ہوں۔ حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ میرا پختہ پیمان ہے کہ نہ کہوں اللہ پر مگر حق بات، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے مضبوط دلیل لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين۔ وہ بولا، اگر آپ کسی نشانی کے ساتھ آئے ہیں تو لاؤ اسے اگر تم سچوں میں سے ہو۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ تو آپ نے اپنا عصا ڈال دیا، اچانک وہ حقیقتاً اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ اور اپنا ہاتھ نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے نور ہی نور تھا۔
قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم۔ فرعون کی قوم سے سردار بولے، بے شک یہ مہارت رکھنے والا جادوگر ہے۔ يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں تمہارے وطن سے باہر نکال دے، تو تمہاری رائے کیا ہے؟ قالوا ارجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين۔ وہ سب بولے، موسیٰ اور ان کے بھائی کا معاملہ لٹکا دو اور تمام شہروں میں رسد اکٹھی کرنے والے بھیجو۔ يأتوك بكل ساحر عليم۔ لائیں تمہارے پاس ہر قسم کے مہارت رکھنے والے جادوگر۔ وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين۔ اور آ پہنچے جادوگر فرعون کے پاس، بولے اگر ہم غلبہ پانے والوں میں سے ہو جائیں تو یقیناً اس پر ہمارا کرایہ تو ضرور ملے گا۔ قال نعم وإنكم لمن المقربين۔ فرعون نے کہا ہاں ضرور، اور یقیناً تمہیں قرب بھی حاصل ہوگا۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين۔ سب نے کہا اے موسیٰ، یا تم پہلے لاؤ جو لانا ہے، یا پھر ہم پہلے پھینکتے ہیں۔ قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم۔ موسیٰ نے کہا لا ڈالو تم ہی، تو انہوں نے جب کرتب دکھایا لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان سب کو ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو لے آئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ پھینکیے اپنا عصا، تو دفعتاً وہ ان کے طلسم کو نگلے جا رہا تھا۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون۔ تو حق راسخ ہو گیا اور باطل ہو گیا جو انہوں نے کیا تھا۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين۔ مغلوب ہوئے وہاں فرعونی اور ذلیل ہو کر واپس لوٹے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ۔ اور رہے جادوگر تو وہ سب سجدوں میں گرا دیے گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سب نے کہا ہم تمام جہانوں کے پالنے والے پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ وہارون، موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے پہلے اس سے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، بے شک یہ ایک مخفی تدبیر ہے جس کی تم نے شہر میں
منصوبہ بندی کی تاکہ تم شہر والوں کو اس سے باہر نکال دو، تو عنقریب تم جان لوگے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ قسم ہے میں تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کی مخالف جانب سے ضرور کاٹوں گا، اور قسم ہے میں تم سب کو سولی پر بھی ضرور چڑھاؤں گا۔ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون۔ وہ سب بولے بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ اور تو نے ہم سے کس چیز کا انتقام لینا ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان لائے ہیں جب وہ ہمارے پاس آئی ہیں۔ اے ہمارے رب ہمیں صبر سے خوب نواز اور ہمیں کشتہ تسلیم بنا کر وفات دے۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ قوم فرعون کے رؤسا بولے کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑے رکھے گا تاکہ وہ زمین میں بگاڑ پیدا کریں، اور موسیٰ تجھے اور تیرے خودساز معبودوں کو چھوڑے رکھے؟ بولا ہم ان کے ابناء کو قتل کریں گے اور ہم ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بے شک ہمیں ان پر غلبہ حاصل ہے۔ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد کی درخواست کرو اور ڈٹے رہو، بے شک زمین ساری کی ساری اللہ ہی کی ملک میں ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے بغیر اس کی تگ و دو کے اسے عطا فرما دیتا ہے، اور انجام خیر تو تقوی داروں ہی کا ہے۔ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ بولے ہمیں ایذا دی گئی اس سے پہلے کہ آپ ہمارے پاس آتے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد بھی۔ موسیٰ بولے قریب ہے کہ تمہیں پالنے والا تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں نیابت بخشے، پھر وہ دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اور بے شک ہم نے آل فرعون کو سالوں قحط کے ساتھ اور پھلوں میں نقصان کے ساتھ گرفت میں رکھا تاکہ وہ نصیحت مان لیں۔ فَإِذَا جَاءَ
جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ تو جس وقت ان کے پاس بھلائیاں آئیں تو کہتے یہ تو ہمارا استحقاق ہے، اور اگر انہیں برائیاں پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے۔ خبردار، ان کے بخت کی شامت اللہ کے یہاں ہے، لیکن ان کے اکثر جانتے نہیں۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور بولے تم کوئی بھی نشانی ہمارے پاس لاؤ تاکہ تم اس کے ساتھ ہمیں سحر میں لے لو، تو ہم کسی بھی طرح آپ کو مانیں گے نہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ تو ہم نے ان پر بھیجا طوفان اور ٹڈی دل اور گھن اور مینڈک اور خون، نشانیاں جدا جدا، پھر وہ بڑائی کے خواہاں ہوئے اور وہ مجرم قوم تھی۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور جب ان پر ہلاکت افروز افتاد پڑتی کہتے اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا مانگے اس عہد کے سبب جو آپ سے ہوا، اگر آپ ہم سے عذاب کو دور کر دیں تو ہم آپ پر ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کی معیت میں رخصت کر دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ پس جب ہم ان سے ایک وقت تک کے لیے عذاب کو ہٹا دیتے جس مدت تک انہیں پہنچنا ہوتا، جب ہی وہ برگشتہ ہو جاتے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ سو ہم نے انہیں سزا دے دی، پھر ہم نے انہیں گہرے سمندر میں غرق کر دیا۔ سبب یہ تھا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور ان سے غفلت میں پڑے رہتے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اور ہم نے ان لوگوں کی قوم کو مالک بنا دیا زمین کے مشارق اور مغارب کا جو کمزور سمجھ لیے گئے تھے، وہ زمین جس میں ہم نے برکت رکھ دی، اور آپ کے رب کا کلمہ جمیل اولاد یعقوب کے حق میں پورا ہو گیا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اور ہم نے فرعون
اور اس کی قوم کی تیار کی ہوئی عمارتیں اور لگائے گئے چمن ملیا میٹ کر دیے۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا تو وہ ایسی قوم پر گزرے جو اپنے بتوں کے لیے عبادت نشین تھی۔ وہ بول پڑے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک صنم عبادت کے لیے بنا دے جیسے ان لوگوں کے دیوتا ہیں۔ موسیٰ بولے بے شک تم جہالت میں پڑی ہوئی قوم ہو۔ ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ بے شک یہ لوگ جس کام میں پڑے ہوئے ہیں برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں باطل بھی تو ہے۔ قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين۔ موسیٰ نے کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اسی نے تمہیں جہاں بھر میں فضیلت بخشی۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات بخشی جو تمہیں اذیت ناک عذاب چکھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے ابتلاء عظیم تھی۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ سے باہم 30 راتوں کا وعدہ دیا لیا اور مزید 10 راتوں سے اس کی تکمیل کی، تو موسیٰ نے اپنے رب کی طرف سے چہل شب پر مشتمل میقات پورا کیا، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میری قوم میں میری نیابت کرنا اور اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کی راہ کا پیچھا نہ کرنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جب موسیٰ ہمارے وعدہ پر آئے اور ان کے رب نے انہیں کلام سے شرف بخشا، عرض کی اے میرے رب مجھے رویت سے نواز،
دیکھوں میں تجھے؟ فرمایا تم ہرگز دیکھ نہیں سکتے، ہاں پہاڑ کی طرف نگاہ کرو، اگر تو وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہے تو عنقریب تم مجھے دیکھ پاؤ گے۔ پس جب ان کے رب نے پہاڑ پر جلوہ نور ڈالا تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ بے خود ہو کر گر پڑے۔ پھر جب انہیں افاقہ ہوا، عرض کی پاک ہے تو، رجوع میرا تیری ہی طرف ہے اور میں پہلا مومن ہوں۔ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ فرمایا اے موسیٰ، بے شک میں نے تم کو تمام لوگوں پر فضیلت انتخاب بخشی اپنے پیغامات اور کلام سے، تو محفوظ کیجئے جو کچھ میں نے تم کو دیا اور شکر ادا کرنے والوں میں رہیے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے ان کے لیے تختیوں میں ہر چیز لکھ دی، نصیحت اور ہر شے کا تفصیلی علم، تو اسے قوت سے تھامیے اور اپنی قوم کو حکم دیجئے کہ اس کی خوبیوں میں بھی کمال تک اسے اختیار کریں، ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا گھر دکھا دوں گا۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ ان قریب میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو ناحق زمین میں تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ ہر آیت کو دیکھ لیں تو بھی انہیں نہ مانیں، اور اگر راہ ہدایت دیکھ لیں تو اسے بھی راہ نہ بنائیں، اور اگر دیکھیں گمراہی کا راستہ تو اسے راہ بنا لیں۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور ان سے غفلت برتتے تھے۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات اور لقائے آخرت کی تکذیب کی، ان کے سب اعمال اکارت ہو گئے، انہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اسی کا جو وہ کرتے تھے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ اور قوم موسیٰ نے ان کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچھڑا بنایا، ایک ایسے پیکر میں جس سے گائے کی سی آواز آتی۔ کیا وہ یہ نہ جان سکے کہ وہ نہ تو ان سے کلام کرتا اور نہ ہی انہیں راہ حق کی ہدایت دیتا۔
اسے جا معبود بنایا اور تھے ہی وہ ظلم کرنے والے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی میں گر گئے اور جان گئے کہ بے شک وہ بھٹک گئے تھے، بولے اگر ہم پر رب نے رحم نہ فرمایا اور ہمیں بخش نہ دیا تو ہم ضرور خسارے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے، جلالت مآب رنجیدہ بولے بہت بری نیابت کی تم نے میرے بعد، کیا تم نے اپنے پروردگار کے حکم میں جلدی کی؟ اور آپ نے تختیاں ایک طرف رکھ دیں اور اپنے بھائی کو سر سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچنے لگے۔ انہوں نے عرض کی ماں جائے، بے شک قوم نے مجھے کمزور جانا اور قریب تھا کہ مجھے وہ سرے سے مار ہی دیتے، تو دشمنوں کو میرے معاملے میں خوش نہ کیجیے اور نہ ہی مجھے ظالم قوم کے ساتھ رکھیے۔ قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ کہا اے میرے رب معاف کر دے مجھے اور میرے بھائی کو اور داخل کر ہمیں رحمت میں، اور تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچھڑا تراشا تھا، ان قریب انہیں ان کے رب کی طرف سے غضب پہنچے اور دنیا کی زندگی میں ذلت، اور ہم دین میں تراش خراش کرنے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ اور وہ جنہوں نے برے عمل کیے پھر توبہ کر لی اس کے بعد اور ایمان لے آئے، بے شک تیرا رب اس کے بعد بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ اور جب موسیٰ کا غضب ٹھنڈا پڑا، آپ نے تختیاں اٹھا لیں، اور اس کی تحریر میں ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ
قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 مرد منتخب کیے ہمارے وعدہ کے لیے۔ پس جب سب کو ایک زلزلہ نے گرفت میں لے لیا، عرض کی، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے بھی پہلے سے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ ہم میں سے بے وقوف لوگوں کے کیے پر یہ نہیں ہے مگر تیری آزمائش۔ تو جسے چاہے اس سے گمراہ بنا دے اور ہدایت دے جسے چاہے۔ تو ہمارا مالک ہے، سو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے اچھا بخشنے والا ہے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اور اس دنیا میں ہمارے لیے بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، بلا شبہ ہم نے تیرا راستہ پایا۔ فرمایا، میرا عذاب پہنچاؤں جسے میں چاہوں، اور میری رحمت ہر چیز سے وسیع تر ہے، سو بہت جلد اسے ان لوگوں کے نام کر دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ وہ لوگ جو رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں، انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ وہ حکم دیں گے انہیں بھلائی کا اور برائی سے روکیں گے، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کریں گے، اور گندگیوں کو ان پر حرام کریں گے، اور ان کا بوجھ ان سے اتاریں گے، اور ان توقوں کو جو ان پر بوجھ بنے ہیں۔ سو جو ان پر ایمان لایا اور ان کی خوب تعظیم کی اور ان کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا
إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ فرما دو اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، وہی جس کی ملک میں سب آسمان اور زمین ہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس کے کہ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول نبی امی پر جو اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور قوم موسیٰ سے ایک طبقہ ہے جو حق کی راہ چلاتا ہے اور اسی حق کی وجہ سے متوازن زندگی بسر کرتا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں گروہ در گروہ تقسیم کر دیا اور موسیٰ کی طرف وحی کی جب ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا یہ کہ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریے، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ کر نکلے۔ لوگوں کے ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کو سایہ فگن کیا، اور ہم نے ان پر من اور سلوہ اتارا۔ کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دیں، اور انہوں نے ہمارا نقصان نہ کیا، لیکن وہ اپنے اوپر ہی ظلم ڈھاتے تھے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا گیا اس شہر میں سکونت اختیار کرو اور اس میں جو چاہو کھاؤ، اور کہو سراپائے خطا ہیں اور دروازے سے سجدہ کنا داخل ہو، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، ان قریب نیک لوگوں کو زیادہ دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ پس ان میں سے ظالم لوگوں نے بات کو بدل ہی دیا ایک اور بات سے جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا۔ سبب یہ تھا کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ
إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ اور اس شہر کا حال ان سے پوچھو جو دریا کے کنارے آباد تھا، جب وہ ہفتہ والے دن حد سے تجاوز کرتے، جب سنیچر والے دن مچھلیاں تیرتے ہوئے ان کے پاس آتی، جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا نہ آتی۔ اسی طرح ہم انہیں آزماتے ان کے فاسق ہونے کے سبب سے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ بولا، کیوں آپ اس قوم کو نصیحت کرتے ہو؟ اللہ جنہیں ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے۔ بولے اپنے رب سے معذرت کے لیے، اور ممکن ہے وہ پرہیزگار بن جائیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پس جب وہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی، تو ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو برائی سے روکتے تھے، اور پکڑ لیا ہم نے ظلم کرنے والوں کو برباد کر دینے والے عذاب میں، کیونکہ وہ راہ حق سے بھٹکتے تھے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ پھر جب وہ ڈھٹائی میں پڑ گئے اس سے جس سے وہ روک دیے گئے تھے، تو ہم نے ان کے لیے کہہ دیا، ہو جاؤ بندر ذلیل۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور جب آپ کے رب نے اس امر کا فیصلہ کر دیا کہ ان یہود پر قیامت تک ضرور بھیجتا رہے گا ایسے شخص کو جو ان کو برا عذاب چکھاتا رہے گا، بے شک آپ کا رب جلد دینے والا ہے عذاب، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم نے انہیں زمین کے اندر گروہوں میں بانٹ دیا، ان میں سے بعض نیک ہیں اور بعض ان میں سے اور طرح کے لوگ ہیں، اور ہم نے بھلائیوں اور برائیوں سے ان کا امتحان لیا ہے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ
افلا تعقلون۔ پھر ان کے بعد ایسے نالائق لوگ ان کے جانشین بنے جنہیں کتاب ورثے میں ملی، وہ اس بے قیمت دنیا کے اسباب حاصل کرتے اور کہتے ہمیں جلد ہی بخش دیا جائے گا، اور اگر ان کے پاس کوئی بے وقعت دنیاوی چیز آتی تو اسے بھی لے لیتے۔ کیا ان پر بار ذمہ نہ تھا جو کتاب میں میثاق کی صورت میں موجود تھا کہ وہ اللہ پر سوائے حق کے کچھ نہ بولے، اور وہ مٹا بیٹھے جو کچھ اس میں تھا، اور تقوی داروں کے لیے دار آخرت ہی بہتر ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین۔ اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے رہے اور نماز قائم کی، بے شک ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھا دیا ایسے جیسے وہ سائبان ہو، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ یقیناً جیسے ان پر گرنے والا ہے، مضبوط تھام لو اسے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے اولاد آدم سے ان کی پیٹھوں میں سے ان کی ذریت کو نکالا اور ان کے بارے میں انہیں خود گواہ بنایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بولے ہاں بے شک ہم گواہ ہیں، تاکہ تم بروز قیامت نہ کہو کہ ہم تو اس سے آگاہ نہیں تھے۔ او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون۔ یا تم یہ نہ کہو کہ شرک تو بس ہمارے باپ دادا نے کیا تھا پہلے، اور ہم تو ان کے بعد کی ایک نسل ہیں، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا بوجہ ان کے جو جھوٹوں نے کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور اسی طرح ہم آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور تاکہ وہ باز آ جائیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور انہیں اس شخص کی خبر پڑھ سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات دیں تو وہ ان میں سے کھسک گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا،
پس وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کی برکت سے اسے بلندی بخشتے، لیکن وہ زمین ہی میں گڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہو گیا، تو مثال اس کی کتے کی مثال کی طرح ہے۔ اگر تو اس پر بوجھ رکھے تو وہ زبان لٹکائے، اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو بھی زبان لٹکائے۔ یہ مثال اس قوم کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، سو یہ قصے بیان فرمائیے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون۔ بری حالت ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے۔ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ جس کو اللہ ہدایت بخشے تو ہدایت والا تو وہی ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو خسارے میں تو وہی لوگ ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے بہتیرے جہنم کے لیے پیدا کیے، ان کے دل ہیں لیکن وہ دلوں کے ساتھ سمجھ حاصل نہیں کرتے، اور ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ سنتے نہیں۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہیں سب اچھے نام، سو اسے انہی خوبصورت ناموں سے پکارو، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، ان قریب انہیں ان کے اعمال کی سزا دے دی جائے گی۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور ان میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا ایک عظمت والی جماعت ہے جو حق کی ہدایت کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ عدل کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، ہم انہیں آہستہ آہستہ پستی کی جانب لے آتے ہیں، اس طرح کہ وہ جانتے بھی نہ ہوں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ
ان کیدی متین، اور میں انہیں مہلت دیتا ہوں، یقیناً میری خفیہ تدبیر نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان هو الا نذیر مبین، کیا وہ سوچ نہ سکے ان کے آقائے نعمت کو ذرہ بھر بھی جنون لاحق نہیں ہوا؟ نہیں ہیں وہ مگر خطرات سے واضح طور پر آگاہ کرنے والے۔ اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کے وسیع نظام قدرت میں غور سے نہیں دیکھا؟ اور جو بھی چیز اللہ نے پیدا فرمائی ہے اور اس میں کہ ممکن ہے کہ ان کی مقررہ میعاد قریب پہنچ گئی ہو، پس وہ اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ من يضلل الله فلا هادي له وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جسے اللہ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں سرگرداں رکھتا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ وہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ فرمائیے، یقین کے لیے یہی بات اہم ہے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، نہیں ظاہر فرمائے اسے وقت مقررہ پر مگر وہی۔ وہ آسمانوں اور زمین میں انتہائی گراں حادثہ ہے۔ قیامت اچانک تم پر آ جائے گی، وہ آپ سے پوچھتے ہیں گویا کہ آپ نے اس کا کھوج لگا رکھا ہے۔ فرمائیے، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ آپ فرما دیں، میں خود اپنے لیے مالک نہیں ہوتا نفع کا نہ ضرر کا بجز جو اللہ چاہے، اور اگر میں خود سے غیب جانتا ہوتا تو خیر سے ضرور طلب کثرت کرتا، اور مجھے نہ پہنچی ہوتی کوئی تکلیف۔ نہیں ہوں میں مگر ایمان لانے والی قوم کے لیے نذیر و بشیر۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما
أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. وہ جس نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا اور بنایا اس سے اس کا جوڑا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. پس جب مرد عورت کو آغوش میں لیتا ہے پھر وہ دھیرے دھیرے بوجھ اٹھاتے ہوئے حاملہ ہو کر چلتی پھرتی ہے. پھر جب عورت کا بار حمل انتہائی ہو جاتا ہے تو میاں بیوی دونوں اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں اگر تو نے ہمیں صالح بچہ عطا فرمایا تو ہم ضرور شکر گزار بندوں میں سے ہوں گے. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. پس جب اللہ ان دونوں کو توانا بچہ عطا کرتا ہے تو دونوں ہی اللہ کا شریک بناتے ہیں اس میں جو اللہ نے ان دونوں کو دیا ہوتا ہے. اللہ تو بلند و برتر ہے ان سے جنہیں وہ شریک بناتے ہیں. أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. کیا اسے شریک بناتے ہیں جو کچھ نہ بناتا ہو بلکہ وہ خود مخلوق ہیں. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. اور نہ وہ ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ خود اپنی جانوں کی مدد کرتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ. اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہیں کرتے. ان کے معاملے میں برابر ہے آیا تم ان کو پکارو یا تم چپ رہو. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ بندے ہونے میں تمہاری طرح ہیں. لو اب انہیں پکارو پھر وہ تمہاری پکار سنے اگر تم سچے ہو. أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ. کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہوں یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں. فرما دو پکارو اپنے شریکوں کو پھر بنا لو کوئی سازش میرے خلاف پھر مجھے مہلت نہ دو. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین. بے شک میرا سرپرست اللہ ہے جس نے نازل کی کتاب اور وہی صالحین کو قرب بخشتا ہے. والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون.
اور اللہ کے سوا جن کی تم دہائی دیتے ہو وہ تمہاری مدد کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف دعوت دیں تو وہ سنیں نہ، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف نظریں ٹکائے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے نہیں۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ معاف کرنے کی سیرت اپنائے رکھو اور نیکی کا حکم دیتے رہو اور جاہلوں سے اعراض برتو۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اے سننے والے، اگر شیطان تجھے چھیڑ چھاڑ سے بھڑکائے تو پناہ طلب کر اللہ سے، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جب شیطان کی طرف سے انہیں کوئی چرکا آ لگتا ہے وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں، پھر تو وہ بصیرت بانٹتے پھرتے ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ اور شیطان کے بھائی انہیں کجروی میں کھینچتے ہیں، پھر کمی نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور جب آپ ان پر کوئی آیت پیش نہ فرمائیں تو کہتے ہیں آپ نے اسے دل سے بنا کیوں نہ لیا؟ فرمائیے میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری جانب وحی کی جاتی ہے۔ یہ ایمان والوں کے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے چشم کشا دلیلیں اور ہدایت اور رحمت ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور چپ رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اور اپنے رب کا ذکر اپنے دل میں کرتے رہو، گڑ گڑا کر اور ڈرتے ہوئے، اور بولنے میں آواز اونچی سے تھوڑی کم ہو صبح اور شام، اور غافلوں سے نہ ہونا۔ ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون۔ بے شک وہ جو تیرے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی وہ پاکی بیان کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔